اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں یہ بات گر کر چکی ہوتی ہے کہ ہم دین کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل جانتے ہیں اور یہ ہمیں جاننے چاہیے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دعوے کے باوجود بھی کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو علماء کرام سے بات چیت کرنے کا آپ سے مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو سنیں اور دیکھیں، اور جو ہم دین مسائل جو دین کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران ہم جو کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے دوران ہم جو طریقہ کار اپنا رہے ہیں، ان پر غور کریں کہ آیا جو علماء کرام باتیں ہمیں بتا رہے ہیں ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ تو گو ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ دعویٰ ہے کہ ہم دین کے تمام باتیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اکثر جن میں ہم بڑے حتیٰ کہ جو ہمارے عمر رسیدہ بزرگ ہیں وہ بھی بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام انہی کی بدولت سے ہم سیکھتے ہیں، یہ ہمیں دین اسلام سکھاتے ہیں، ہماری غلطیاں درست کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام مسلمان روزے اپنے حوالے سے بہترین طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود خطہ پٹوار کے معروف عالم دین مولانا احمد جمال صاحب، یہ ہمیں رمضان کے مسائل کے حوالے سے بتائیں گے کہ جو طریقہ کار ہم روزہ کے حوالے سے رکھ رہے ہیں وہ درست ہے، ان میں کیا غلطیاں ہیں، کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو اسی حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کی اہمیت و فضیلت بتائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام، وقال اللہ تعالی فی آیت اخرى، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو او ہوا قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا تو اشفاق صاحب کا، تو خطیب صاحب کو، اور ان کی جتنی پنڈی پوسٹ کی ٹیم کہ جو وقتاً فوقتاً مختلف مواقعوں پر ہمیں عوام تک صحیح چیز، صحیح دین پہنچانے کے لیے مدعو فرماتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام نے یہ سنا ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اصل میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ پورے رمضان کے مہینے کی عطا ہی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحمت کے طور پر کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ایک شخص ایسا ہے جو ایک مہینے 1000 مہینوں تک جہاد کرتا رہا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب انہوں نے سنا کہ ایک شخص ایسا ہے جو 500 سال تک عبادت کرتا رہا، اور 950 سال نوح علیہ السلام کی صرف محنت کا عرصہ ہے، اور کتنی کتنی لمبی ان کی عمریں، اور کتنی کتنی بڑے ان کے قد ہوا کرتے تھے، قوموں کی بڑی طاقت تھی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کیا وجہ کہ میری امت بہت تھوڑی ہے، یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے تو یہ زیادہ ہیں لیکن امت بہت تھوڑی ہے، طاقت بہت تھوڑی ہے، تو میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے رحم اور کرم والا معاملہ فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی سب سے پہلی عشرے کے اندر جو رحمت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع مت کرنا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وَاعْنِبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ
وَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، تحقیق اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. اس شیطان کو اللہ رب العزت قید کر لیتے ہیں اور ہم دشمن کے شکنجے میں ہیں پوری طرح، اور ان کے قید ہونے سے کیسے ایک دم سے ہم نکلتے ہیں اور دوڑ کے اللہ کی طرف آتے ہیں. جیسے کسی نے قید کیا ہو اور ہمارا پرسان حال کوئی نہ ہو، مہنگائی، بد امنی، بے حیائی اور بے برکتی کی جیسے عذابات، زلزلے آ رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم آزادی چاہتے ہیں، اور جو ہی ہمیں ان زنجیروں سے آزادی ملتی ہے، شیاطین سے آزادی ملتی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف ہم دوڑ کے آتے ہیں. یہ پہلی رحمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک جنت کی مٹی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. پہلے عشرے میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے عرش کے فرشتوں، مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو سنبھالیں، اے عرش کے فرشتوں، اپنی اپنی باتیں چھوڑ دو، میری امت محمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی روزہ داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اور آتا ہے روایات کے اندر کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر پہلا عشرہ رحمت ہے. یہاں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملنا شروع ہو جاتا ہے. دریاؤں کی مچھلیاں تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. مطلب رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزانہ کے معمولات تھے وہ کس طرح ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا جی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جیسے کمر کس لیتے تھے جی اور بستر فرماتے تھے میرا بستر لپیٹ دو، جی آرام کے دن ختم ہو گئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا رمضان جی کسی بھی رات میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی دوبارہ پورا رمضان بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کے ساتھ ہر رمضان کو ایک دور قرآن مجید کا لازمی کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آخری رمضان ان کا تھا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا مہینہ آن پڑا ہے تمہارے اوپر جو بڑی برکتوں اور رحمت والا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی تلاش کے لیے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. اچھا. اور جب پہلے عشرے میں یہ رات نہیں ملی تو خیمے سے وہ باہر نکالا اور جتنے بھی صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف فرما رہے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہے صحابہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کر رہا تھا، مجھے وہ پہلے عشرے میں نہیں ملی، اب تم دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کرو. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. پھر تیسرے جب رات مل گئی تو باہر نکلے تو 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی رات کا علم بلا دیا گیا. ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن پھر اللہ نبی نے فرمایا کہ ہاں اتنا مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور تاک راتوں میں تلاش کرو. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخری عشرے کا پھر اعتکاف فرمایا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معمولات حدیث میں ملتے ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے. روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنا، یہ خصوصی اللہ کی رحمت ہے. یہ پیکیجز ہیں جو مخصوص وقت کے لیے ہمیں ملے ہیں کہ تراویح کی اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہتے ہیں. فرض نماز تو ویسے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایک اور گولڈن چانس تمہیں دیتا ہوں، تراویح پڑھا کرو، میں جلدی تم سے راضی ہوتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب روزہ کی نیت دل سے، زبان سے یا کس طریقے سے کرنی ضروری ہے؟ اچھا، نیت کے بارے میں سب سے میں پہلے بتاتا چلوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام. دل کے ارادے کا نام. نماز کی بھی ہم نیت کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں کی نیت لازمی ہونی چاہیے. آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے. دوسرا آپ فرض پڑھ رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں. تیسرا آپ رکعتیں کتنی پڑھ رہے ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں. یہ دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کے پڑھ رہا ہوں، 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. اسی طرح یہ نماز کے میں بارے میں بتا رہا ہوں کہ نیت کرنا وہاں بھی
اگر آپ یہ نیت دل میں ارادہ ہو کہ یہ میں نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، زبان سے ادا نہ بھی کریں، تب بھی آپ کی نیت درست ہے. لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کی نیت جو ہے وہ رات سے کرنی ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی چاند نظر آتا ہے تو ہم تراویح شروع کر دیتے ہیں. جی اب اسی رات سے روزے کی نیت بھی ہو جاتی ہے. اسلامی مہینے کی چاند رات پہلے آتی ہے تو اسی رات سے نیت شروع ہوگی. ویسے تو جو اس نے نیت کر لی کہ میں نے پورا رمضان روزے رکھنے ہیں تو اس کی نیت ہوگی، دل کے ارادے سے ہوگی. لیکن اصل جو نیت ہے رات سے ہے کہ آپ رات سے نیت کرتے ہو، پھر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ نیت کی یہ دعا پڑھ لیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں نے دیکھا وہ نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میں نے نیت کر کے روزہ بند کر دی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. پچھلے دنوں ایک آدمی مسئلہ پوچھنے لگا، اس نے یہ کہا کہ میں چونکہ لیٹ ہو گیا تھا اور میں اذان شروع ہو گئی تھی تو میں نے جلدی سے پانی پڑھ کے پی کے نیت کر کے روزہ بند کر لیا. میں نے کہا حضرت یہ تو آپ نے غلطی کر دی. بھائی جب وقت ختم ہو گیا، اذانیں ہو گئی تو پھر پانی پینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جب پانی پی رہے ہیں تو گویا آپ نے روزہ توڑ ہی دیا. تو بغیر کھائے بھی اگر روزہ رکھیں، کسی عذر کی بنا پر نہ اٹھ سکے تو آپ رکھ سکتے ہیں. نیت آپ کی رات سے ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایسا بند کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. بس کھانا پینا ختم کریں اور نیت ہوگی آپ کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے بڑے کریں. محترم، روزہ کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے مسلمانوں کو کیا درس دیا جا رہا ہے؟ اصل تو پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ صوم جو ہے رکنے کا نام ہے. رکنے کا اصل تو اللہ پاک اپنی رضا چاہتے ہیں کہ مجھے راضی کر دیں، اور اللہ کی رضا اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کر کے حاصل ہو سکتی ہے. یہی یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں روزے رکھو تو ہم رکھتے ہیں. اللہ کو بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن اللہ پاک کا حکم پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور عیدین کے موقع پر اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بھئی عید والے دن میری مہمانی ہے. عید البقرہ چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں تو اب ان کے روزہ جائز نہیں ہے تو اب روزہ نہیں رکھیں، حرام ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اللہ کی رضا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ راضی کرنا چاہتے ہیں. اب اس روزے کے اندر جو اللہ کا فلسفہ ہے اللہ رب العزت کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رک جاؤ. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا مال حلال ہے اور میں حلال طریقے سے کمایا ہے، میں اس کو کھانا میرا حق ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا جو حلال مال ہے وہ بھی تم نے آج نہیں کھانا. تو اس سے رکنا گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیارے نبی علیہ السلام نے روزے کو پسند فرمایا، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ روزہ قیامت والے دن آپ کے لیے شفاعت بھی کرے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. اچھا اس لیے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. یہ نماز آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن میرا روزہ ہے. روزہ کہاں رکھا ہے؟ جیسے ہم بچوں کو نا مذاق میں کہتے ہیں بھائی کہاں روزہ رکھا، وہ کہتے ہیں جی میں نے لاکر میں رکھ دیا، میں نے فریج میں رکھ دیا. حالانکہ روزہ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اندر اللہ کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت ہے. حلال چیز ہے، پانی وضو کرنے کے لیے منہ کے اندر پانی لے کے جا رہے ہیں لیکن اندر نہیں لے کے جا رہے ہیں. اللہ خوف ہے اللہ پاک کا. اللہ تعالیٰ جو دیکھ کے پسند فرماتے ہیں اور ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں، ہم پیاس کاٹتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو مجبوراً چلے عبادت نہیں، ہم نے مجبوراً نہیں، ہم نے عبادتاً اپنی خوشی کے ساتھ بھوک کاٹی ہے. تو جو لوگ مجبوراً بھوک کاٹتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ زکوٰۃ وغیرہ رمضان مبارک میں مہینے میں دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. اللہ پاک بھی کہتے ہیں ہم رزق بڑھا دیتے ہیں، آپ غریبوں کی فکر کرو. اب مسلمانوں کے امیروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں کو عطا کرو. مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عبادات، ذکر و اذکار کے جو ثواب کے درجے وہ بہت زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں، نمازوں کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں ثواب کے. جب ان ماہ مبارک میں جو ہم عام جو روٹین میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، ان کے بھی یا ہر قسم کے ذکر اذکار کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں ثواب کے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے گولڈن چانس دیا ہے. گولڈن چانس دیا ہے. کہا کہ رمضان مبارک شروع ہونے سے آخری چاند نظر آنے تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے تراویح پڑھنی ہے، شیاطین کہہ رہے ہیں، فرشتے سارے آپ کی جو دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں.
تو لہٰذا جب اتنا ہے تو پھر جو آپ ذکر اذکار کریں گے اس کا ثواب بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مولانا احمد جمال صاحب، ماشاء اللہ یہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس حاضری دیتے رہتے ہیں اور ہمیں اور آپ لوگوں کو دین اسلام کے حوالے سے مسائل بتاتے رہتے ہیں، تو ہم رمضان المبارک میں آئندہ بھی ان کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ مطلب آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سننے والوں کو دین اسلام اور روزے سے طرف آگاہی دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت دیں گے۔ خدا حافظ۔